قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه۔ ناظرین و سامعین، دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحت آج بھی کافی ساری ناساز ہے، لیکن اپنے اس رشتے کی بقا اور جوڑ کے لیے آپ حضرات کے سامنے کچھ کہنے بیٹھ گیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک سے نکلے ہیں، اس وقت منزل بدر نہیں تھی۔ میں نے اگلے دن بھی ذکر کیا تھا کہ منزل کچھ اور تھی، صرف کفار مکہ کے اس قافلے پر ہاتھ صاف کرنا تھا جہاں بھی ملا، جس میں 313 یا 314 تعداد خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک، دو گھوڑے تھے، 6 زیبرے تھے اور کچھ گھوڑے تھے، کچھ اونٹ تھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور سب کو روزہ تھا۔ پیدل سفر تھا۔ بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے راستے کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا ہے کہ افطاری کے وقت ایک ایک کھجور کا دانہ 3 صحابہ کو تقسیم کیا گیا۔ ایک نے چوس کر کھجور کو اپنا روزہ افطار کر لیا، پھر کھجور دوسرے کو دے دی، اس نے بھی چوس کر اپنا روزہ افطار کر لیا، پھر تیسرے کو دے دی۔ منزل بمنزل کسی کو اونٹ کی سواری ملی اور کسی کو اونٹ کی سواری بھی نہیں ملی۔ بدر مدینہ منورہ سے جنوب یعنی مغربی جانب ساحل سمندر سے کچھ فاصلے پر چھوٹا سا شہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ لیا مدینہ پاک سے نکل کر ذوالحلیفہ، ذات الجیش، تربان، ملک، غبیث الحمام، صخرات الیمام، سیالہ سے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فج الروحہ پہنچے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شنوکا کا راستہ اختیار کیا۔ شنوکا کے راستے پر ارقد ذبیہ پہنچے اور پھر وہاں سے سجا پہنچے، جہاں بیر روحہ ہے۔ آج بھی یہ بیر عربی کے اندر کنویں کو کہتے ہیں، آج بھی یہ کنواں رواں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بیر روحا کے پانی سے وضو فرمایا اور اس کا پانی نوش بھی فرمایا، اور بعض احادیث میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں میں اپنا لعاب دہن بھی ڈالا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز بھی ادا کی۔ جہاں نماز ادا کی گئی اس کے آثار آج بھی وہاں ملتے ہیں۔ مسلمان بڑے شوق کے ساتھ اس کنویں کا پانی نوش بھی کرتے ہیں اور گھروں کو بھی لے جاتے ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے اور بعض علماء سے سنا بھی ہے کہ 70 کے قریب انبیاء کرام ہیں جو ملک شام سے، اردن سے، بیت المقدس سے حج کے لیے مکہ آئے، اسی کنویں کے قریب سے گزرے اور اس کا پانی بھی نوش فرمایا۔ بیر روحا پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا راستہ چھوڑ دیا۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے المنصرف کا راستہ اختیار کیا، یہ چھوٹی سی آبادی، رحقان وادی کو کراس کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی صفرا پہنچے۔ وہ وادی صفرا میں خوبصورت شہر ہے الواسطہ کے نام سے۔ الواسطہ آبادی کے قبرستان میں مشہور صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری آرام گاہ میں۔ وادی صفرا سے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی زعفران میں پہنچے۔ یہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، چونکہ راستے میں اطلاع تو مل چکی تھی کہ کفار مکہ کا لشکر اپنے اس قافلے کی حفاظت اور اس کو بچانے کے لیے اسلحہ سے لیس ایک کثیر تعداد میں نکل چکا ہے۔ وادی صفرا کے شہر الواسطہ کے قریب چھوٹی سی ایک بستی ہے دبا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دبا سے ہوتے ہوئے بدر پہنچے۔ یہ بدر مدینے سے کو تقریباً 150 کلومیٹر ہے، جو 80-85 میل بنتا ہے، اور مکہ سے تقریباً یہ 300 یا کم و بیش کچھ 5-10 کلومیٹر زیادہ یا کم مکہ سے اتنے سفر پر۔ میرا کئی بار ان راستوں سے گزر ہوا، بلکہ اس نقشے کو ساتھ رکھ کے اپنی گاڑی میں سفر کرتے ہوئے صرف اس غرض سے ان راستوں سے گزرا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان راستوں سے گزر ہوا ہے، اور ان پہاڑوں نے، ان راستوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ پلے ہمارے کچھ نہیں، ہو سکتا ہے کہ اسی محبت کی پاداش، اس عقیدت کی پاداش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت نصیب ہو سکے۔ بدر کی مخالف سمت پہ 2 پہاڑ ہیں، العدوۃ الدنیا اور عدوۃ القصویٰ۔ یہ آج بھی موجود۔ العدوۃ الدنیا کے قریب مسلمانوں کا پڑاؤ ہوا، اور مشرکین مکہ کا لشکر چونکہ پہلے بدر میں پہنچ چکا تھا، اس کا پڑاؤ العدوۃ القصویٰ کے قریب تھا، جو ڈھلوان کی جگہ تھی۔ مشرکین مکہ کا سارا لشکر اس پہ قبضہ کر کے بیٹھا۔ صحابہ کرام کا جب یہ قافلہ پہنچا ہے
تو ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ جہاں اونٹوں کو چلنے میں بھی دشواری آ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اسی جگہ پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا ہے کہ دشمن کے سامنے پڑاؤ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ کی پہلی نصرت اور مدد آئی کہ شام کے وقت اللہ پاک نے باران رحمت کا نزول فرمایا۔ باران رحمت سے مسلمانوں کا علاقہ تو خوب جم گیا، لیکن جہاں کفار مکہ کا لشکر تھا کیچڑ ہو گیا، اور بارش اتنی زور کی آئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے پانی کے حوض بنا کر پانی کو جمع کر دیا، اور مشرکین مکہ کے پاس پانی نہیں، جانوروں کو پلانے کے لیے۔ پھر تاریخ انسانیت نے وہ منظر بھی دیکھا کہ دشمن مسلمانوں کے ان چھوٹے چھوٹے تالابوں سے پانی لے آیا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو مت روکو۔ پانی کے بارے میں آج بھی یہی بات ہے کہ اس سے کسی کو نہیں روکو۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ بہترین صدقہ وہ پانی کا صدقہ ہے، پانی کی خیرات۔ بہترین صدقہ کہ آدمی راستے میں کوئی نلکا لگوا لے یا کنواں لگوا لے کہ آتے جاتے لوگ، پیاسے لوگ، چونکہ عرب کی دھرتی پر صحرا اور گرمی کے سوا کچھ نہ تھا، سب سے بڑی نعمت پانی۔ اگر کوئی آدمی پانی کا بندوبست کر دے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہترین صدقہ۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کا خود دورہ فرمایا، بلکہ اپنے دست مبارک سے شہادت کی انگلی سے نشان لگا لگا کر سرداران قریش کے مرنے کی جگہ بتائی، نشاندہی کی جہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، اور بین ہی وہی کچھ ہوا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت سعد بن معاذ کے مشورہ سے جناب نبی کریم علیہ السلام کے لیے ایک ایسا چھپڑ تیار کیا گیا کہ جہاں آپ تشریف فرما ہو کر اپنے لشکر پر نظر رحمت اور نظر کرم جمع سکے۔ عربی کے اندر چھپڑ کو عریش کہا جاتا ہے۔ آج بھی اس چھپڑ کی جگہ پر مسجد عریش کے نام سے بہترین خوبصورت عالیشان جامع مسجد عریش موجود ہے۔ اور اس چھپڑ کے اوپر ایک جھنڈا لگا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ جھنڈا ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دوپٹہ تھا، چادر تھی، جسے پھاڑ کر لگایا ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ ایسا جھنڈا تھا کہ جس میں سفید اور سیاہ دھاریاں تھیں، جیسے آج بھی جمعیت علماء اسلام کا نشان جھنڈا ہے، بعین ہی یہی ڈیزائن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا تھا جو میدان بدر میں مقام عریش پر لہرایا ہے۔ بعض علماء نے لکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جلدی سو جاؤ۔ حضرت علی کرم اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ سو گئے، تھکاوٹ بھی تھی، پیدل سفر تھا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا،
صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز کے لیے جگایا، نماز ادا فرمائی، اور نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پر واز فرمایا اور صحابہ کرام کی صفیں بنائی گئی جہاد کے لیے۔ یہ دن 17 رمضان المبارک اور جمعہ المبارک کا دن تھا۔ 12 سے نکلے تھے مدینہ سے، اور 17 کو بدر کا معرکہ پیش آیا۔ اس دن کو قرآن نے یوم الفرقان کہا۔ فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والی چیز۔ اس دن نے کفر اور اسلام کے درمیان میں واضح فرق کی لین کھینچ دی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فاروق اس لیے کہا جاتا ہے کہ فرمایا گیا جدھر یہ ہوتا ادھر حق ہوتا، اور جدھر یہ نہیں ہوتا ادھر نہ حق ہوتا۔ آج بھی بعض لوگوں کو پہچاننا ہو اگر کہ یہ حق ہے یا نہ حق ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر چھیڑ دیا جائے تو بندہ مومن شوق اور خیر کے ساتھ اسے سنتا ہے، اور ناحق آدمی اس سے نفرت کرتا ہے۔ اور آج بھی ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ناحق قسم کا بیع اور دشمنی رکھتے ہیں۔ بعض احادیث میں ملتا ہے، قرآن میں بھی ہے کہ اس معرکہ بدر میں آسمان کے فرشتے بھی شریک ہوئے۔ قرآن پاک میں 3000 کا بھی ذکر ہے، اور ب5,000 5000 کا بھی ذکر ہے۔ احادیث کی کتابوں میں گھوڑوں پر فرشتوں کی سواریوں کا ذکر بھی ملتا ہے، اور پیدل آنے والے فرشتوں کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ان کے سروں پر عمامے کیسے تھے؟ زرد رنگ کے، اس کا بھی حدیث میں ذکر ملتا ہے۔ اور اس چیز کا ذکر بھی حدیث میں ملتا ہے کہ جو کفار فرشتوں کے ہاتھوں سے مارے گئے ان کے اجسام پر کیسے نشان تھے، اور جو کفار صحابہ کرام کے ہاتھوں سے مارے گئے ان کے جسموں پر کیسے نشان تھے۔ بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے لڑتے دیکھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل امین کو گھوڑے پہ سوار میدان بدر میں لڑتے دیکھا۔ فرشتوں کی بھی مدد ہو سکتی، اور آئندہ ان سے کسی بھی چیز پر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، یہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ عشرہ مبشرہ کے بعد جن صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور قرآن نے جنت کی خوشخبری دی ہے، ان میں عشرہ مبشرہ کے بعد بدر میں